السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بارے میں۔ 633 ہجری شروع ہوتے ہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو علم ہو گیا کہ یہ آخری سال ہے، چنانچہ آپ نے اپنے مریدوں کو ضروری ہدایتیں اور وصیتیں فرمائیں۔ جن لوگوں کو خلافت دینی تھی ان کو خلافت سے سرفراز فرمایا، اور ساتھ ہی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کھاگی رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر بلا بھیجا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایک روز اجمیر کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مغربین اور احباب خاص حاضر تھے۔ آپ ملک الموت پر باتیں کر رہے تھے۔ شیخ علی سنجری رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوئے اور ان سے خواجہ قطب الدین کھاگی بختیار رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کا فرمان لکھوایا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضر خدمت تھے۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کلام مبارک قطب صاحب کے سر پر رکھا، اپنے ہاتھ سے امامہ شریف باندھا، خرقہ اقدس پہنایا، عصا مبارک ہاتھ میں دیا، مصلی اور قرآن پاک اور نالین مبارک مرحمت فرما کر ارشاد فرمایا، یہ نعمتیں میرے بزرگوں سے سلسلہ بہ سلسلہ فقیر تک پہنچی ہے۔ اب میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، یہ امانتیں تمہارے سپرد کر دیتا ہوں۔ حق امانت حتی المکان ادا کرنا تا قیامت کے دن مجھے اپنے بزرگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ پھر اور کئی نصیحتیں فرمائی اور آپ کو رخصت کر دیا۔ وصال سے چند روز قبل آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت خواجہ سید فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت فرمائی، دنیا کی تمام چیزیں مٹنے والی ہے اور فنا ہونے والی ہے، ہر دم خدا کی خوشنودی طلب کرتے رہنا اور کسی چیز پر بھروسہ نہ رکھنا، تکلیف و مصیبت کے وقت صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ 633 ہجری میں 5 اور 6 رجب کی درمیانی شب کو حسب معمول عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور اندر سے دروازہ بند کر کے یاد خدا میں مشغول ہو گئے۔ رات بھر درود اور ذکر کی آواز آتی رہی۔ صبح ہونے سے پہلے یہ آواز بند ہو گئی۔ سورج نکلنے کے بعد بھی جب وہ دروازہ نہیں کھلا تو خدام نے دستک دی، اس پر بھی کوئی جواب نہیں ملا تو پریشانی بڑھ گئی۔ آخرکار مجبور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ آپ وصال باحق ہو چکے ہیں اور آپ کی نورانی پیشانی پر سبز اور روشن حروف میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے حبیب تھے، اللہ کی محبت میں وفات پائی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر ملال کی خبر فوراً شہر کے گلی کوچوں اور مضافات میں پھیل گئی۔ لوگ محبت کے آنسو بہاتے ہوئے اپنے محبوب کے جنازے پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے۔ آپ کے بڑے صاحبزادے خواجہ سید فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جس حجرے میں آپ نے انتقال فرمایا تھا اسی حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا۔ تب ہی سے آپ کا آستانہ مبارک تمام ہندوستان کا روحانی مرکز بنا ہوا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک بنا رہے گا۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال یکم رجب سے 6 رجب تک بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ آپ بڑے ہی نرم دل اور خوش خلق تھے۔ آپ کو غصہ بہت کم آتا تھا، بلکہ آتا ہی نہیں تھا۔ جب کسی سے بات کرتے تو مسکرا دیتے۔ آپ کی زندگی بہت سادہ اور دلکش تھی۔ جو کوئی ملنے آتا تو نہایت خندہ پیشانی سے ملتے اور ان کے رنج و غم میں شریک ہوتے۔ سخاوت آپ کے خاندان کا خاصہ تھا۔ بچپن ہی میں آپ نے باغ اور پنچکی بیچ کر کل مال و دولت خدا کی راہ میں فقراء و مساکین کو بانٹ دی، اور بعد میں جو کچھ نذرانہ تحفے آیا کرتے تھے وہ سب اللہ کے نام پر محتاجوں کو دے دیا کرتے تھے۔ سلام میں ہمیشہ سبقت کیا کرتے تھے، آداب شریعہ کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے تھے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مد نظر رہتی۔